الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدیع کے حوالے سے گلدستہ درود و السلام میں صفحہ نمبر 47-48 پر لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو الفضل کندی علی رحمۃ اللہ القوی کو انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد علی رحمۃ اللہ الجواد نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ حق تعالی نے کیا سلوک کیا؟ جواب دیا، میرے ہاتھ کی صرف 2 انگلیوں نے مجھے نجات دلائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن عباد علی رحمۃ اللہ الجواد نے تعجب اور حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ فرمایا، بات یہ ہے، جب میں کتاب میں نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ کے اسم گرامی کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جاری و ساری۔ آپ کی نصیحتیں اور آپ کے پاس بزرگوں کا آنا، آپ کو شادی کی ترغیب دلانا اور آپ کا ان کو منع کرنا، کس وجہ سے منع کرنا، آپ یہ پورا سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے یاد رکھیں کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، اور اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے تو ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت پانے کے لیے، صالحین کا ذکر سننے کے لیے، رحمتوں سے دامن بھرنے کے لیے، اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں کر سکیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ نیت کیجیے کہ جب بھی اللہ تعالی کا نام پاک آئے گا میں کہوں گا عز و جل یا جل جلالہ۔ نیت کیجیے کہ جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا میں درود پاک پڑھوں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد، یا کوئی سا بھی درود پاک بہتر ہے۔ یہ مختصر پڑھیں گے تو پڑھنے میں سستی نہیں ہوگی۔ حسب موقع جو جیسی نیتیں آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے، مشہور ولیاں ہیں۔ اور کیسی مشہور ولیاں ہیں؟ سبحان اللہ، امام غزالی نے احیاء العلوم میں ان کا ذکر خیر کیا۔ سبحان اللہ، امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ کوشیریہ میں آپ کا ذکر خیر کیا۔ قوت القلوب میں ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ذکر خیر کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات میں آپ کا ذکر خیر کیا، دیگر کتابوں میں آپ کا ذکر خیر کیا۔ مرحبا، آپ کا ذکر خیر تذکرۃ الاولیاء میں، آپ کا ذکر خیر مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا، آپ کا ذکر خیر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا۔ میرے شیخ طریقت نے عاشقان رسول کے 130 حکایات، اس میں آپ کا ذکر خیر کیا۔ غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے اندر آپ کا ذکر خیر کیا۔ حکایاتیں اور نصیحتیں، اس میں بھی آپ کا ذکر خیر موجود ہے، پورا بیان۔ 2 حکایتیں بالخصوص ہیں اس میں، ایک صفحہ نمبر 285 پر، 85 سے شروع ہو کر یہ 286 تک ہے، ایک بہت پیاری حکایت ہے۔ جب
سیداتنا رابعہ عدویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی چند احباب کے ساتھ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو اجازت ملی، بیچ میں پردہ حائل تھا، آپ اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جو بھی اللہ والیاں ہیں نا، اللہ کی نیک بندیاں، وہ پردہ کرتی ہیں، پردہ۔ اب پردہ کس کس سے ہوتا ہے یہ بھی کاش ہماری ناظرات سیکھ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے دوستوں نے استفسار کیا، یعنی سوال کیا، آپ کے شوہر انتقال فرما چکے ہیں، لہذا اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تمہاری رائے کا احترام کرتے ہوئے بڑی محبت و عزت سے نکاح کر لوں گی، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں اس سے نکاح کروں۔ وہ صاحب بولے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگی اگر آپ میرے 4 سوالات کے جوابات دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی نے ارشاد فرمائے پوچھو، اگر اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو جواب دوں گا۔ آپ نے سوالات کیے، نمبر 1، فقیہ عالم کیا کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو کیا دنیا سے مسلمان جاؤں گی؟ فرمایا یہ تو غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر سوالات کریں گے، یہ بتائیے میں جوابات دے پاؤں گی یا نہیں؟ فرمایا یہ بھی غیب ہے۔ سوال کیا جب لوگ بروز قیامت اٹھیں گے، اعمال نامے کھول کر بعضوں کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں، تو کیا میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی نے ارشاد فرمایا یہ بھی غیب ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا جب تمام مخلوق میں سے ہر جنتی اور دوزخی گروہ کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، میں کس گروہ میں سے ہوں گی؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس سوال پر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً فرمایا یہ بھی غیب ہے، اور غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جب معاملہ ایسا ہے، دنیا سے مسلمان رخصت ہونے کا مجھے معلوم نہیں، نکیرین کے سوالات کے جواب دینے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں مجھے معلوم نہیں، جنتی گروہ میں شامل ہونے کا مجھے پتہ نہیں، تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، مضطرب ہوں، لہذا مجھے کیسے شوہر کی حاجت ہو سکتی اور میں کیسے اس کے لیے فارغ وقت نکال سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرات، آپ غور کیجئے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولیہ کی سوچ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا کافرہ، اور آپ یہ فرما رہی ہیں کہ قبر میں رکھا جائے گا، منکر نکیر کے سوالات میں جوابات دے پاؤں گی یا نہیں، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں جنتی گروہ میں ہوں گی یا کس میں؟ دیکھیے آپ کی سوچیں اس طرف ہی گم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہماری جان چھوٹ جائے اور آخرت کی طرف ہماری توجہ ہو جائے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیہ تھیں اور آخرت کی طرف ان کی بھرپور توجہ ہوا کرتی تھی۔ عیون الحکایات حصہ دوم، یہ بہت بڑے محدث
امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا 597 سن ہجری. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کی مبارک زندگیوں کے مختلف حکایات اس میں آپ نے لکھی، بہت ہی دلچسپ ہے. وہ اسلامی بھائیاں، اسلامی بہنیں جو کہانیاں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، سٹوریز کی شوقین ہوتی ہیں، تو یہ اسلامک سٹوریز پڑھیں نا. پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں، اور خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. حدیث میں واقعات ہیں اور بزرگوں کی کتابیں جیسے عیون الحکایات، یہ دوسری جلد، پہلی جلد بھی مکتبہ نے شائع کی. اس کے صفحہ نمبر 26 پر حکایت نمبر 215 رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے. چنانچہ ابو خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بصرہ میں ابو سلیمان ہاشمی نامی ایک بہت بڑا تاجر رہتا تھا، جس کی روزانہ کی آمدنی 80,000 درہم تھی. درہم چاندی کے سکے کو جو اس وقت چلتا تھا. علماء کرام سے پوچھا، بصرہ کی کون سی نیک عورت سے شادی کرنا میرے حق میں بہتر رہے گا؟ علماء کرام نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شادی کرنا تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہو. اس تاجر نے فوراً حضرت سیداتنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد. اے رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری روزانہ کی آمدنی 80,000 درہم ہے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں 1,00,000 درہم ہو جائے گی. میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہو جائیں تو میں 1,00,000 درہم بطور مہر دینے کو تیار ہوں. شادی کے بعد اتنے درہم مزید دوں گا، اگر آپ راضی ہوں تو مجھے اطلاع کر دیں. حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تاجر کا خط پڑھا تو جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد. بے شک دنیا سے کنارہ کشی بدن اور دل کو تقویت بخشتی ہے، اور دنیا کی طرف رغبت رنج و ملال کا باعث ہے. میرا یہ خط ملتے ہی آخرت کی تیاری میں کوشش شروع کر دو. سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اپنا مال آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. اپنے لیے خود وصیت کرنے والے بن جاؤ. اپنے غیر کو وصی نہ بنانا، مسلسل روزے رکھنا. اگر اللہ عز و جل مجھے تجھ سے دگنا مال دے دے اور میں اس مال کی وجہ سے اللہ عز و جل کی یاد سے لمحہ بھر بھی غافل ہو جاؤں تو یہ مجھے ہرگز پسند نہیں. میں اسی حال میں خوش ہوں. والسلام. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، غور کیجئے کہ ایک سیٹھ، ایک رئیس، ایک پارٹی، ایک بڑا بزنس مین رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شادی کی دعوت دیتا ہے اور 1,00,000 درہم بطور حق مہر کو دینے کو کہتا ہے، اور شادی کے بعد اتنے درہم مزید دوں گا. اللہ اکبر. یاد رکھیے، سنت نکاح مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، بہت پیارا رسالہ ہے، اسے پڑھیے. برکت والا نکاح کون سا ہے؟ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو، بوجھ کم ہو، حق مہر کم ہو. اس طرح کی روایتیں اس میں لکھی ہوئی. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی نیکی کی دعوت دی کہ دنیا سے کنارہ کشی دل کو تقویت دیتی ہے، بدن کو تقویت دیتی ہے، اور دنیا کی طرف رغبت رنج و ملال کا باعث ہے. آخرت کی تیاری شروع کر دو. آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اپنا مال آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. اپنے لیے خود وصیت کرنے والے بن جاؤ. اپنے غیر کو وصی نہ بنانا. مسلسل روزے رکھنا. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تجھ سے دگنا مال بھی مل جائے مگر میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی یاد سے غافل ہونا
کسی حال میں منظور نہیں. آخرت کی طرف توجہ ہے اور آخرت چاہتی. ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی آخرت کا ذہن عطا فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، عام طور پر ہم بیٹا بیٹی کا جب نکاح کرتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہیں، تو کیا ترجیح کس چیز کو دیتے ہیں؟ مال کو، دولت کو. اور کاش مال و دولت نہیں، دینداری کو ترجیح دینے کا ہمارا ذہن بن جائے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں گا. پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 127 سے. اس کا سوال بھی سنیے، اس کا جواب بھی سنیے. سوال ہے، شوہر کے حقوق میں کوتاہی کے سبب کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں، یہ کہتے ہوئے محض خوف خدا عز و جل کے سبب کوئی اسلامی بہن نکاح نہ کرنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا کہ میں تو بس وہ نزا، قبر، قیامت اور جنت بس اس طرح توجہ رکھتی ہوں، میرے پاس تو اتنا وہ نہیں کہ شوہر کی خدمت کر سکوں. تو انکار کر دیا. تو اگر خوف خدا کے سبب کوئی اسلامی بہن نکاح کرنے سے انکار کر دے کہ شوہر کے حقوق پورا نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنیے. امیر اہل سنت پردے کے بارے میں سوال جواب، وہ کتاب جو ہر اسلامی بھائی کو پڑھنی چاہیے، وہ کتاب جو ہر اسلامی بہن کو لینی چاہیے. پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، بہت علم ہے اس میں پردے کے بارے میں. یعنی پردے کے بارے میں وہ قرآنی آیات، عورت کا لفظی معنی کہ آج کل بھی پردہ ضروری ہے، بے پردگی کا وبال کیا ہے، پھر عورت کا ستر کیا، کافرہ دائی سے زچگی کروانا کیسا ہے، مرد کے لیے عورت کا ستر کیا ہے، کافرہ عورت سے مسلمان عورت کا پردہ ہے، اس کے بارے میں اور کیا نہیں. اس میں بہت مفید ترین کتاب، بہت مفید ترین کتاب. پردہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر گرمی لگتی تو کیا کرے، عورت کے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے، عورت کے مردانہ بال کٹوانا کیسا، بہت کچھ. عشق مجازی کے تعلق سے بھی امیر اہل سنت لکھا اور اس کا علاج بھی لکھا. بہرحال اس سوال کے جواب میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں یعنی کہ اگر عورت کہے کہ شوہر کے حقوق میں کوتاہی کے سبب کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں اور وہ نکاح سے انکار کرے تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نکاح کرنے یا نہ کرنے کو ترجیح دینے کے تعلق سے مختلف مواقع پر مختلف احکام ہیں. نکاح کرنا کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مکروہ، کبھی حرام بھی ہوتا ہے. تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 12 صفحہ 291. نیز دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 112 صفحات کی کتاب بہار شریعت حصہ 7 صفحہ 4 تا 5 ملاحظہ فرمائی. یہ حصہ الگ بھی ہے اور جلد کے اندر بھی مل جاتا ہے. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نکاح میں شرعی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں محض شوہر کے حقوق میں کوتاہی سرزد ہو جانے کا خوف رکھنے والی اسلامی بہن کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بجائے نکاح نہ کرنے کا ذہن رکھنے کے حقوق پورے کرنے کا ذہن بنائے. اللہ والوں کا معاملہ اور ہوتا ہے.
یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا نہیں. آپ لکھتے ہیں اور اس کے لیے علم دین حاصل کرتے ہوئے شوہر کے حقوق کی معلومات کرے. اور یوں بھی ہر نکاح کرنے والی کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. صرف شوہر کے حقوق ہی نہیں بلکہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے، اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اس بارے میں کون کون سی باتیں قابل توجہ ہیں، ان سے بھی آگاہی حاصل کرے. اس کے لیے احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ انتہائی مفید ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں آج کے معاشرے میں بے نکاح عورت کا گزارا بہت مشکل ہے. اس سے گھریلو مسائل کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کئی گناہوں میں جا پڑنے کا بھی اندیشہ ہے. لہذا جہاں کمی ہے اسے پورا کیا جائے بجائے اس کے کہ بھلائی کو ہی چھوڑ دیا جائے. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں البتہ جسے حقوق پورا کرنے میں کوتاہی کا اندیشہ ہو وہ اگر شادی نہ کرے تو اس بنا پر گناہگار نہیں کہلائے گی جب تک کہ وہ احوال نہ پائے جائیں جس میں نکاح کرنا شرعاً واجب یا فرض ہو چکا ہو. تاریخ اسلام نے اپنے دامن میں ایسے واقعات کو محفوظ کر رکھا ہے جسے پڑھ کر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ مزید بیدار ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل کی ایسی نیک بندیاں بھی ہوئی ہیں جن کو اپنے اوپر لازم ہونے والے حقوق کی ادائیگی کی فکر لاحق رہتی اور وہ اپنی پسند و ناپسند کا فیصلہ اللہ رب الانام اور اس کے محبوب سلطان انبیاء کرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھ کر کرتی. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، نزا کی سختیاں تصور میں رہیں. کاش یہ خوف ہر وقت رہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا. یاد رکھیے یہ لکھا بزرگوں نے، امیر اہل سنت نے بھی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل کیا، جسے برے خاتمے کا خوف نہیں تو اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. بہت بڑی دولت ہمارے پاس، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا آخرت کی فکر میں مگن رہتی تھی. اللہ ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے. اللہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. گھر کے اندر مدنی ماحول بنائیں، درس دے کر مدرسۃ المدینہ بالغات شروع کر کے اپنے منصوب پر انفرادی کوشش کر کے ان کو سنتوں بھرے اجتماعات میں بھیجیں. مدنی چینل دکھا کر اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں لے کر آئیں. گھر کے وہ افراد جن کی عمر 20-22 سال یا اس سے زیادہ ہے ان کو مدنی قافلوں میں بھیجیں. تو یوں گھر کے اندر ماحول بنائیں اور اپنے پڑوس کی جو اسلامی بہنیں، جو رشتے کی اسلامی بہنیں ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کو بھی نیکی کی دعوت دے. اللہ ہمیں توفیق دے. دعوت اسلامی کی جو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس نیکی بھرے ماحول میں جب جائیں گی تو نیکیاں وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ نیکیوں کے قریب جائیں گی اور نیک بن جائیں گے. شرعی پردے کا ذہن بن جائے گا. اللہ نصیب فرمائے. ہفتہ وار اجتماع جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے اس میں اسلامی بہنیں ہی تلاوت کرتی ہیں، اسلامی بہنیں ہی نعت شریف پڑھتی ہیں، اسلامی بہنیں ہی بیان کرتی ہیں، اسلامی بہنیں ہی صلاۃ السلام اور دعا کراتی ہیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغات بھی چل رہے ہیں. اس کے اندر ترکیب بنائیں، قرآن پاک پڑھ لیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.